ذہنوں کی اطرت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام حرمین کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف الیاس۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں جمعہ کی دوسری اذان جاری ہے اور خطبہ شروع ہونے والا ہے۔ آج خطبہ ارشاد فرمائیں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ بن عبداللہ خیاط حفظہ اللہ، جو کہ مکہ مکرمہ کے امام اور خطیب ایک عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی اور ان کے والد بھی امام کعبہ رہ چکے ہیں اور مکہ مکرمہ میں خطابت کے فرائض یہ بھی سر انجام دیتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے والد بھی دیتے رہے ہیں عبداللہ بن محمد خیاط رحمہ اللہ تعالی، جو کہ تراویح کی اور امامت اور تہجد کی نماز کی امامت کرایا کرتے تھے۔ بلکہ خاص بات یہ کہ تہجد کی نماز وہ صرف اکیلے ہی پڑھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ اس وقت کوئی اور بندہ شریک نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو آج کا خطبہ یہی بڑی شخصیت فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ بن عبداللہ خیاط حفظہ اللہ ارشاد فرمائیں گے۔ تو جیسے جیسے وہ اپنا خطبہ بیان کرتے چلے جائیں گے، اس طرح ساتھ ساتھ آپ اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی سنتے چلے جائیں گے۔ تو شیخ صاحب ابھی ترجمہ شروع کرنے ہی والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے نعمت اسلام سے اپنے بندوں کو نوازا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ آنکھیں اس تک پہنچ نہیں سکتی، عقلیں اسے صحیح طرح سمجھ نہیں سکتی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی قدوس ہے، وہی سراسر سلامتی ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دین کے اصول اور فروع واضح کیے اور اس کے ارکان واضح کیے۔ اے اللہ رحمتیں و برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، جو کہ نیکی میں بہت بڑا نام کمانے والے ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی جب تک دن اور رات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی ان لوگوں کا راستہ ہے جو سمجھ رکھنے والے ہیں، اور بھلائی کا طریقہ ہے، اس میں ٹھوکر کھانے کے بعد دوبارہ سنبھلنے کا راستہ ہے، اور جنت کمانے کا راستہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے اور اللہ سے ڈرے تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب آزمائشیں اور مصیبتیں بہت بڑھ جائیں اور بیماریاں کثیر ہو جائیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ صحیح راستے سے بھٹکنے لگتے ہیں۔ زندگی کے نظام میں بہت بڑا خلل آ جاتا ہے، لوگ صحیح راہ راست سے بھٹکنے لگتے ہیں، جگہوں کو اپنی ٹھیک وقت اپنی ٹھیک جگہ پہ نہیں رکھتے، بڑی چیزوں کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی چیزوں کو بڑا، اصول کو فروع بنا دیتے ہیں، فروع کو اصول بنا دیتے ہیں۔ فروع کی حفاظت کرنے اور اصول کو چھوڑ دینے کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں میں بہت محنت کرتے ہیں، ان نیکیوں میں جو فروعی عبادات ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کی اس ساری محنت کا صلہ نہیں ملتا، بلکہ وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ یا تو دعا کرتے ہیں، یا مدد مانگتے ہیں، یا ذبح کرتے ہیں، یا نظر کرتے ہیں، یا عبادت کی کوئی قسم غیر اللہ کے لیے ساتھ ساتھ صرف بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اس میں سے کسی شکل کو بھی غیر اللہ کے لیے مختص کرنا جائز نہیں ہے، یا کسی جادوگر کے پاس یا شعبدہ باز کے پاس جا کے، یا کوئی ایسا اپنے جسم پر تعویذ لٹکا کر جس کے بارے میں سمجھتے ہوں کہ یہ ہم سے اور ہمارے گھر والوں سے برائیاں یا مصیبتیں دور کرتے ہیں، اس سے بھی ان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا
کہ اگر انسان ایسا شرک کرے تو اس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے اور اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ کے اوپر بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے بھی نبیوں پر وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شاندار طریقے سے بیان کیا کہ شرک بہت ہولناک چیز ہے اور اس کا انجام بہت برا ہے۔ امام احمد نے مسند میں اور امام حاکم نے مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی بتائی ہوئی بات کو سچ مان لے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کا انکار کر دیا۔ اسی طرح امام احمد نے اور امام حاکم نے اپنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا یا تعویذ لٹکائی تو اس نے شرک کیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کے حروف تو بہت زبردست طریقے سے ادا کرتے ہیں، بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو یا قرآن کی حدود کو یا اس کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر تدبر کرنے سے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ اس کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، اس کے اندر آنے والے واقعات اور امثال سے عبرت حاصل کرنے سے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کپڑوں کو تو بہت پاکیزہ رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گندگی نہ لگ جائے، لیکن غیبت سے یا چغلی سے یا برائیوں سے دور نہیں رہتے۔ صدقات بہت دیتے ہیں لیکن حرام مال سے گریز نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات کے وقت تہجد پڑھتے ہیں، دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کے حقوق کو ہضم کرتے ہیں، ان کی عزتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ہمسائیگی ان کے لیے بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے، بہت بڑا شر اور برائی ان کے لیے بن جاتی ہے، ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے جاننے والوں اور معارف کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، لیکن اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دور کے فقراء کو بہت دیتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا انہیں جو ضروری اور واجب نفقہ ہے وہ بھی انہیں نہیں دیتا، بلکہ وہ بھی روک کے رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی سواری کو یا اپنے جسم کو برائیوں سے، گندگیوں سے پاک رکھتے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبانوں کو حرام کاموں سے نہیں بچاتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں لیکن بڑی چیزوں میں نہیں کرتے۔ جو چیز آسان لگتی ہے اس پہ عمل کر لیتے ہیں، جو مشکل لگتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ ابن الجوزی علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فروع کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اصول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت عجائبات ہم نے لوگوں میں دیکھے ہیں جن کو بیان کرنا بہت طویل ہو جائے گا۔ اس انحراف کی وجہ اور اس برائی کی وجہ یہ ہے، یعنی فروع کی حفاظت کرنا اور اصول کو چھوڑ دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عادات کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور اپنے عادات یا جو رسم و رواج ہیں ان کے پیچھے چلتا ہے، قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہشات پرستی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے لاپرواہی ہوتی ہے یا لا علمی ہوتی ہے۔ ان برائیوں سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان علم و عمل میں مضبوط ہو جائے۔ علم انسان کو وہ بتاتا ہے کہ اصول کون سے ہیں اور بنیادی چیزیں کون سی ہیں کہ جن کے اوپر فروعی چیزیں قائم ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے چیزیں یا چھوٹے حصے بڑے اصولوں کے اوپر قائم ہوتے ہیں، ایک فکر منضبط بنا دیتا ہے۔ اس طرح انسان ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے لگتا ہے، ہر عمل کو اپنے ہی مرتبے کے اوپر رکھنے لگتا ہے۔
جہاں تک بات عمل کی ہے تو وہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق ہوتا ہے، اور ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوتا ہے اور اس سے امیدیں جو لگائی جاتی ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں۔ خواہشات کی مخالفت کرنا اور جو ہماری عادات ہیں یا ہمارے رواج ہیں ان کو شریعت کے تابع بنانا تاکہ یہ برائی ختم ہو اور اس کو درست کیا جائے اور مسلمان گمراہی کے بعد یا برائی کی طرف جانے کے بعد دوبارہ راہ راست پر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یہاں پہلا خطبہ مکمل ہو گیا ہے، چند ہی سیکنڈز کے بعد وہ دوبارہ دوسرا خطبہ شروع کریں گے تو اس کا ترجمہ بھی آپ سن پائیں گے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے، سراج منیر ہیں۔ اے اللہ، رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور اہل بیت پر۔ اللہ کے بندوں، بہت بڑا گھاٹا یہ ہے جو وہ شخص جس کا شکار ہوتا ہے، جو اصول کو ضائع کرتا ہے اور فروع کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اس لیے سمجھدار لوگوں کو اس معاملے کو توجہ دینی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے، کہ ایسے سارے راستے بند کریں جو اس برائی کی طرف لے جانے والے ہوں یا اس کے سارے اسباب کو ختم کر دیں۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کا عمل ضائع ہو جائے یا اس کا اجر ہی کم ہو جائے یا اس کے گناہ بڑھ جائیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اصول کو، بنیادی چیزوں کو نظر انداز کرنے سے بچو۔ ہر چیز کا مقام جانیے، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں تاکہ آپ کی زندگی درست ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اس طرح برکتیں نازل فرمائے جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام اہل بیت اور صحابہ کرام اور تابعین سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جو کہ امہات المومنین ہیں، اور اپنے خاص فضل و کرم و احسان اور معافی فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا، کیونکہ تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کی حفاظت فرما، مرکز دین کی حفاظت فرما، اپنے مومن اور موحد بندوں کی مدد فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو امن و سلامتی اور سکون عطا فرما، اسی طرح سارے ممالک کو بھی، اے پروردگار عالم۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے گھروں میں اور شہروں میں امن و عافیت نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے حکمران اور امام خادم حرمین شریفین کو کامیاب فرما، اسے اچھی اور نیک کابینہ مہیا فرما۔ اے اللہ، اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت ہے۔ اے اللہ، ان کاموں کی طرف جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ یقیناً قیامت کے دن سبھی نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، ہر خیر اسے مل جائے، ہر برائی سے یہ بچ جائے۔ اسی طرح سارے مسلمان ممالک کو بھی
اے پروردگار عالم، اے اللہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے اور اوپر سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ نیچے سے ان پر کوئی عذاب آئے۔ اے اللہ ان کے شہداء کی شہادت قبول فرما، انہیں اجر شہادت عطا فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کا مددگار بن جا، ان کا معین بن جا، ان کی مدد کرنے والا بن جا۔ اے اللہ اپنے اور ان کے دشمن کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما جس پر ہمارے معاملے کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا معاش ہے، ہماری آخرت بھی ہمارے لیے بہتر بنا دے جس کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا اور برائی کو اور موت کو ہر برائی سے نجات کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی صحیح طریقے سے اسے پاکیزہ فرمانے والا ہے، تو ہی ان کا ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو بہتر بنا، ہمیں دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما جس پر ہمارے معاملے کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کی حفاظت فرما جس میں ہمارا معاش ہے، ہماری آخرت کی حفاظت فرما جس طرف ہمیں پلٹنا ہے، زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا اور موت کو ہر برائی سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں زوال نعمت سے، عافیت کے خاتمے سے اور اچانک آنے والی پکڑ سے، اور تجھے ناراض کر تیری ناراضگی سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے نیکیاں کرنے کا سوال کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے اور مسکینوں سے محبت کرنے اور تیری مغفرت اور رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو ہمیں اپنے پاس بلا لینا اور فتنے سے بچا لینا۔ اے اللہ جیسے تو چاہے ہمیں اپنے اور ہمارے دشمنوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں، تیرے اور اپنے دشمنوں کے سامنے کرتے ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہماری نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہمارا خاتمہ اچھے اعمال پر فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین مکی خطبہ مکمل ہوا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ذہنوں کی اطرت ہے ویلکم بیک ناظرین۔ مکہ مکرمہ کے خطبے میں آپ نے سنا کہ فضیلت الشیخ اسامہ بن عبداللہ خیاط حفظہ اللہ نے ان چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے جن کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نیکیاں بہت ساری کی جاتی ہیں اور ان نیکیوں کا اجر نہیں مل پاتا، ان کے اجر میں کمی آ جاتی ہے یا وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ اور یہ ایسا رویہ بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے بات کو شروع کرتے وقت کہا کہ جب آفتیں پھیل جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، فہم الٹے ہو جاتے ہیں اور لوگ پرائرٹیز کو بھول جاتے ہیں، جو لو پرائرٹی والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ٹاپ پرائرٹیز میں شامل کر لیا جاتا ہے اور ٹاپ پرائرٹی والوں کو لو پرائرٹی پر لایا جاتا ہے۔ چیزوں کو اپنی صحیح جگہ پر اور اپنی مناسب قیمت کے مطابق یا ان کی حیثیت اور ویلیو کے مطابق ان کو صحیح جگہ پہ نہیں رکھا جاتا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے دین کے معاملے میں بھی ہمارا رویہ ایسا ہی ہے۔ ہم فروعی مسائل کو فوکس کرتے ہیں اور ہم اصولی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ فوکس کئی ایسی چیزوں پہ ہوتا ہے کہ جن کی اہمیت دین میں اتنی زیادہ نہیں ہے، جبکہ ہم انہی چیزوں کے اوپر اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے جن کو ہمارے دین نے فوکس کیا ہے۔ ان کی بہت ساری مثالیں انہوں نے پیش کی، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت نیکیاں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دن رات نیکیوں میں لگے رہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی عمل ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، یعنی وہ شرک کی کسی نہ کسی شکل میں ملوث ہوتے ہیں۔ یعنی وہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کر لیں گے، یا غیر اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، سجدہ کر لیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگ لیں گے، مدد طلب کر لیں گے، یا کوئی ایسا عمل کریں گے جو شرکیہ ہو جس کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہوں۔ تو ان کی ان ساری نیکیوں کا فائدہ نہیں ہوگا جبکہ وہ شرک بھی کر رہے ہوں گے۔ یعنی ان کو چاہیے یہ
کہ اصل چیز جو شرک سے دوری ہے اس کے اوپر فوکس کریں، اس کے بعد پھر باقی ساری نیکیوں کے اوپر فوکس کریں۔ اس کی مثالیں جو ہمارا تضاد ہے قول و عمل کا، یا ہماری جو پرائرٹیز میں جو چیزیں غلط ہو چکی ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صدقات و خیرات دیتے ہیں، دور کے لوگوں کو بہت صدقات و خیرات دیں گے، لیکن اپنے گھر والوں کو وہ صدقہ جو واجب ہے یا جو واجب نفقہ ہے اس سے بھی محروم رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہتے، لیکن حرام کمانے میں بھی پیچھے نہیں رہتے۔ تو بنیادی چیز تو یہ تھی کہ وہ حرام سے بچتے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے یا نہ کرتے یہ آپشنل تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کے اوپر فوکس کیا، لیکن حرام کا جو کھانا تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کے وقت بھی تہجد پڑھتے ہیں اور دن کے وقت اپنی روزے میں رہتے ہیں، لیکن اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ ان کی ہمسائیگی ان کے ہمسایوں کے لیے ایک مصیبت بن چکی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت تو خوب کرتے ہیں، خوب آوازیں سوار کے اسے پڑھتے ہیں، لیکن عملی میدان میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، یا اس کے معنی پر غور و فکر کرنے کے معاملے میں بھی بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پرائرٹیز کو ضائع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ خواہش پرستی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جو چیز ان کے خواہش کو اچھی لگتی ہے یا جو ان کے دل کو اچھی لگتی ہے وہ اسے اپنا لیتے ہیں، وہ اسے درست سمجھ لیتے ہیں اور وہ اس کو پرائرٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے حق میں دلائل اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ جو چیز ان کے دل کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، چاہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے۔ اسی طرح جہالت بھی اس کی ایک وجہ ہے، یعنی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین نے پرائرٹی میں کیا رکھا ہے۔ وہ صرف انہی چیزوں کو جانتے ہیں جن کو انہوں نے معاشرے میں دیکھا ہے یا جو ان کے آباء و اجداد نے ان کو بتائی ہیں، تو ان کو صحیح فہم ہی نہیں ہے کہ دین کے اندر کون سی چیز اہم ہے اور کون سی چیز اہم نہیں ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ دین سے دوری ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر کم عملی بھی ہونا، اور اس کے علاج کے لیے انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے، کیونکہ علم انسان کو یہ بتاتا ہے کہ پرائرٹی کس چیز کی ہے، کہاں پر کون سی چیز اہم ہے اور کون سی چیز کم اہم ہے۔ جب انسان اس کو جان لے گا تو پھر عمل میں اس کو لانا چاہیے اور ان چیزوں کو عمل میں لانا چاہیے جو انسان کے علم میں آ چکی ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ سارے کام کیے جائیں اور پرائرٹی کے مطابق کیے جائیں۔ تو یہ تھا جی آج کا میسج کہ اپنے اعمال کو صحیح پرائرٹائز کریں، صحیح طریقے سے پرائرٹی بنائیں، کون سی چیز زیادہ اہم ہے اور کون سی چیز کم اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہر ہے خطبے کے آخر میں بہت ساری دعائیں بھی تھی، اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے پھر ملیں گے مدنی خطبے کے ترجمے کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے،